سنت کے ضروری مسائل۔ کسی نے صبح کی نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور سنتیں ادا نہ کی تھیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے سنتوں کو نہ پڑھے، نہ اس پر سنت کی قضا کرنا لازم ہے۔ اگر دن نکلے پڑے تو افضل ہے۔ مثلا اگر کسی کی نماز صبح قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے پہلے سنت اور فرض دونوں کو ادا کرے، اس طرح کہ پہلے سنت پڑھے اور پھر فرض، اور اگر زوال تک پڑھنے کا موقع نہ ملے تو صرف فرض کی قضا گزارے۔ قنوت فجر کی بحث۔ صبح کی نماز میں ہمیشہ دعائے قنوت کا پڑھنا مذہب شافعی میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سوائے نماز وتر کے اور نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنی جائز نہیں۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک صبح کی نماز میں اور ایسا ہی اور نمازوں میں قنوت سنت نہیں سوائے وتر کے، البتہ نوازل میں سنت ہے، یعنی جب کوئی واقعہ عظیمہ جیسے جہاد، تاوان وغیرہ پیش آئے تو دفع بلا کے لیے صرف فجر کی نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت اور جائز ہے، اور یہ نماز فجر میں دوسری رکعت کے رکوع میں پڑھا جاتا ہے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے اور مقتدی آمین کہیں، یعنی محدثین کا مذہب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت سب نمازوں میں قنوت پڑھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف جہری نمازوں میں پڑھے، لیکن حنفیوں کے نزدیک مصیبت کا قنوت فجر میں پڑھا جاتا ہے، اور یہی امر بڑے بڑے صحابہ سے مروی ہے۔ چنانچہ مصنف ابن شیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل مروی ہے، یعنی یہ صحابہ صبح میں قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ اسی مصنف سے روایت ہے کہ جب علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فجر میں قنوت پڑھا اس زمانہ میں جبکہ ان میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی درپیش تھی تو لوگوں نے ان پر انکار کیا تو حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کی ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ وہ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھتے تھے۔ کتاب الآثار میں بھی ایسا ہی مروی ہے۔ شرح معانی الآثار میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز فجر میں قنوت پڑھنا بدعت ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح میں ہمیشہ قنوت نہیں پڑھی مگر صرف ایک مہینہ، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ترک کر دیا۔ الغرض امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک قنوت کا ہمیشگی سے پڑھنا منسوخ ہے، اور یہ سند بہت سی حدیثوں سے لیے ہیں۔ باقی رہی قنوت کی حدیثیں جن پر شافعیوں کا عمل ہے اور جن کی بنا پر وہ نماز فجر میں ہمیشہ قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ بتلاتے ہیں، امام صاحب ان حدیثوں کو اسی امر پر معمول کرتے ہیں کہ رعال اور ذکوان کے دو قبیلوں نے جو قاریوں کو شہید کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک ان کے حق میں بد دعا کی اور پھر یہ دعا منع کی گئی اور چھوڑ دی۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے یہاں مصیبت کے وقت صرف نماز صبح میں قنوت کا پڑھنا جائز ہے۔ ایک ضروری بحث، جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں اس کی نسبت عینی شرح ہادیہ میں ہے کہ نہ قضا کی جاوے۔ سنت فجر کے بعد طلوع آفتاب کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ کے نزدیک
نزدیک اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان کے بعد طلوع آفتاب کے پڑھ لے دوپہر تک، اگر نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں۔ ان تینوں حضرات کے اقوال کا خلاصہ و مدعا یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب کے سنت کا پڑھنا ضروری اور لازمی نہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک بعض نماز فرض صبح قبل طلوع آفتاب سنت فجر کا ادا کرنا مکروہ ہے۔ ان کے اس حکم کے موافق صحاح میں حدیث موجود ہے، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ بعد الصبح حتی طلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی جائے کوئی نماز نفل بعد نماز صبح کے تا طلوع آفتاب، اور نہ بعد نماز عصر کے تا با غروب آفتاب۔ اس حدیث کے مطابق حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ قبل طلوع آفتاب سنت نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور حنفیوں کا اسی پر عمل رکھنا چاہیے۔ اگر باوجود اس ممانعت کے کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی سنتیں مکروہ ہوں گی۔